اچھا اب پرابلمز اگر ہم بات کریں تو ہوم گرون ایشوز بڑے ضروری ہیں. پولیو کو ہم کور کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک پینڈیمک جس نے پچھلی صدی کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا تھا جس کا نام تھا HIV. لیکن HIV جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اوائڈیبل ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایزیلی اسکرینڈ ہے, وہ آج کی صدی میں ٹریٹیبل, مطلب آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نہ ہو. اور اس کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے اندر ایک عدد انفارمیشن ہونی چاہیے اس سے ریلیٹڈ وہ نہیں ہے. سندھ میں 3 ماہ کے دوران آپ نے ایک سیڈ خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے کیسز سامنے آئے, اور میں 10-12 کیسز کو بھی ڈھیر سارے کیسز کہوں گا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس یہاں پہ 594 کیسز سامنے آئے. اب اس میں سے جو 894 اس میں جو سیڈ بات ہے وہ پتہ ہے کیا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جو 10 سے 12 سال کے بچے بھی ان نمبرز. اچھا, پچھلے 2 دن سے اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں نا, یا پھر کچھ پرائیویٹ اینٹیٹیز کی طرف دیکھیں جو کور کر رہے ہوتے ہیں ان ایشوز کو, ایک سٹنگ آپریشن کیا گیا پنجاب کے اندر تونسا میں, اور وہاں پر یہ پتہ چلا کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جو سرنجز یوز کی جا رہی ہیں وہ ایک سے کئی زیادہ مرتبہ یوز کی جا رہی ہیں. سٹنگ آپریشن کے اندر وہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور وہیں سے کیسز کی تعداد جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی. اب 800 سے زیادہ تو کیسز رپورٹ ہو گئے, اور رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ کی اگر ہم بات کریں تو نئے HIV کیسز جو ہے نا وہ 332 مرد, 204 خواتین اور 29 خواجہ سرا کے اندر ان کا ڈائگنوسس ہوا. اس کے علاوہ یہ مولک وائرس جو ہے اس کی وجہ سے متاثر ہونے والے جو ہیں ان کے اندر 14 سال سے کم عمر کے 329 بچے بھی شامل ہیں, جن میں 188 لڑکے ہیں اور 141 لڑکیاں بھی شامل ہیں. اب اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ آپ علاج کروانے جاتے ہیں اور آپ کو ایک گندی سرنج جو ہے وہ ایک لائف لانگ ڈیزیز دے دیتی ہے, اینڈ یو ڈونٹ نو, بیکاز آپ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے اوپر کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو وہ مسیحا کی طرح آپ کو ٹھیک کر کے صحت مند کر کے گھر واپس بھیجے گا. اینڈ دین جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایک نئی بیماری آپ اپنے بچے کے ساتھ اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے آئے ہیں. اب اس ساری سچویشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا صرف اسپتال انتظامیہ کو, ڈاکٹرز کو ذمہ دار ٹھہرا دینا کافی ہے, یا پھر اس کو تھوڑا سا ہمیں براڈر پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا پڑے گا, اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہمیں تنقید کرنی پڑے گی کہ وہاں سے صحیح طرح سے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں, ڈاکٹر فیصل محمود, اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت ہی تشویشناک خبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی اس کا ڈائگنوسس ہونا اور سامنے آنا. سب سے پہلے تو آپ کے تھاٹس میں جاننا چاہوں گی اس سچویشن کے اوپر. دیکھیں, السلام علیکم, بتانے کا شکریہ. ایسا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے بولا ہے کہ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اور ان کو دوسری بیماری لگ جاتی ہے, بہت ہی پریشانی کی بات ہے یہ جو ہے یہ کیسز ہمارے پاس کافی پہلے سے آ رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کیسز جو ہیں یہ ایز یو نو رتو دیرو میں بھی آئے تھے, اینڈ دس از 2019 کی بات تھی ہے, اور اس کے بعد سے دیگر کیسز پورے ملک میں یہ آتے جاتے رہتے ہیں, جو کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ ان سیف انجیکشن, یعنی کہ ہاسپٹلز میں, کلینکس میں جو انجیکشن لگتے ہیں جو صحیح طریقے سے نہیں لگتے, جو شہر ہوتے ہیں ان سے یہ پھیل رہے ہیں. سر, اگر ہم لوگ اویئرنیس کی بات کریں پبلک کے اندر تو وی آل آر اویئر اینڈ کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ صرف سرنجز نہیں ہیں جس سے یہ ڈیزیز پھیلتا ہے. ہم لوگوں کے پاس اویئرنیس کیمپینز کی کتنی کمی ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتا؟ وہ آرگنائزیشنز, وہ NGOs جو رائٹس کے لیے سڑکوں پہ اتر آتی ہیں, وہ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی اتنا ایکٹیولی؟ کیونکہ ان کی ریچ بہت ساری ہے. آپ پلیٹ فارمز اٹھا لیں سوشل میڈیا کے, ان کے اوپر لاکھوں میں ان کی ریچ ہے. ڈو یو تھنک کہ ایز اے سوسائٹی ہم لوگ اس پرابلم کو سیریس نہیں لے رہے؟ آپ کا ایکچولی دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اینڈ ایشو یہ ہے کہ یہ جو NGOs ہیں, دیر از نو NGO لکس ایٹ ہاسپٹل میں سیفٹی, کہ آپ کی جو سیف کیئر ہے ہاسپٹل میں وہ پرووائڈ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ہمارے NGOs جو ہیں وہ زیادہ جو فوکسڈ ہیں دیر آن سرٹن ڈیزیز, جیسے آپ کے یا سرٹن پاپولیشن, سرٹن ٹائپس آف لوگ, مگر ایسا کوئی NGO نہیں ہے جو کہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ ایز اے نیشن آئی فیل کہ یو نو ہم بہت یوز ٹو ہیں کہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو یا آپ کو انفیکشن لگ جائے گا, یا آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو ایک ہی بستر پہ 2 لوگ لیٹے ہوں گے, یو نو وی نو کہ کاکروچ گھوم رہا ہوگا, صفائی نہیں ہوگی. اینڈ یو نو ایز اے نیشن ہم بہت یوز ٹو ہو گئے, جسٹ ناٹ ہاسپٹل میں مگر ایون ماحول کے اندر, یو نو کچرا پڑا ہوتا ہے, ہم گاڑی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں, وی نیور ڈونٹ ایون تھنک ٹوائس اینی مور.
تو اس کے اوپر ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ انڈیویجول تو سب کی رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ اچھی صحت کی سہولیات دی جائیں گی ہر شہری کو، ہر شہری کا حق ہے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سے انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں، تو میں تو پھر حق بجانب ہوں کہ میں سوال کروں اپنی حکومت سے، کیا صرف گورنمنٹ کو، کسی انڈیویجول کو یا ہسپتال انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرا دینا کافی ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، اینڈ آئی تھنک آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے، بیکاز آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا which is responsibility, accountability, وہ which is what we need. مگر یاد رکھیں یہ کام سبھی کا ہے. پاکستان کے اندر یہ بہت sort of cultural ہے کہ کچھ بھی ہو، بخار ہو، کمزوری ہو تو جا کے ٹیکہ لگا لیں. تو یہ جو ٹیکہ لگانے والا ایک جو ہمارا کلچر ہے، ایک تو دس از ون تھنگ جو اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ ٹیکہ لگاتے ہیں تو obviously آپ اپنے آپ پہ رسک پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو یہ HIV ہیپ سی والی بیماری لگیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ڈاکٹرز themselves ہیں جو کہ یا نرسز جو کہ ٹیکہ لگا رہے ہیں، دے آر رسپانسبل کہ دے ٹیک آل دا پریکاشن جو کہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. انتظامیہ رسپانسبل ہے کہ وہ ان کو یہ انف سپلائز پرووائڈ کریں. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا ایک نرس ہیں، آپ کے پاس صرف 5 ہی سرنجز ہیں اور آپ کے انتظامیہ نے آپ کو اور نہیں دیے ہیں، اینڈ آپ کے پاس 10 مریض ہیں، سو دین یو ہیو اے چوائس کہ آپ کیا انسیف کیئر دیں یا کیئر نہ دیں، بالکل بھی نہ دیں. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک سوال میں آپ سے لازمی کرنا چاہوں گی بیکاز مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، میں امید کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا لا موجود ہے کہ اگر کسی جگہ پر، کسی ہاسپٹل کے اندر، کسی فیسلٹی میں ایسی پریکٹسز کی جا رہی ہیں کہ ایک سرنج کو 3 سے 4 بار استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا کوئی لاز موجود ہیں کہ ان کو پکڑا جا سکے، ان پر کوئی مقدمہ ہو سکے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے؟ تو دیکھیں لاز جو ہیں دے ناٹ اتنا اسپیسیفک کہ بھائی یہ والا ایکٹ یا یہ والی چیز کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، مگر لاز بالکل اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایسی میڈیکل کیئر پرووائڈ کی جو سیف نہیں ہے، وچ انکلوڈز بہت ساری چیزیں، تو دین بالکل یو کین بی کاٹ. مگر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی کہ یہ چیک کرنا کہ بھائی کیئر جو ہے وہ سیف ہے کہ نہیں. ناٹ جسٹ پبلک ہاسپٹل، یاد رکھیں کہ اس سے پبلک ہاسپٹلس کا کام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز، آپ کے ڈسپینسریز، آپ کے چھوٹی کلینکس، ہر جگہ یہ والے پریکٹسز انفارچونیٹلی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ نے اپنی صبح میں سے وقت نکالا اینڈ یو جوائنڈ اس اینڈ اٹ واز گریٹ ہیونگ یو، ٹاکنگ ٹو یو. اور ویورز، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ 2 الگ پرابلمز ہیں، HIV اور ایڈز، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، پڑھیں اس چیز کے بارے میں، پریونٹیو میجرز کے بارے میں ضرور پڑھیے گا ان چیزوں سے ریلیٹڈ. اپنے دوستوں سے بات کریں، اپنے گھر والوں سے بات کریں کہ تاکہ اس پرابلم سے بچا جا سکے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ڈسپینسری، کوئی فارمیسی، کوئی ہاسپٹل آپ کے علاقے میں ایسا ہے کہ جو ڈرپس کے آگے لگنے والی سرنجز اور ٹیکوں کے آگے لگنے والی سرنجز ری یوز کر رہا ہے، تو رپورٹ کریں گورنمنٹ کو، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی میٹر کرتی ہے. اسی کے ساتھ